وعلیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہارون اقبال، اور آج سے میں اپنی ویڈیوز ڈالنے لگ رہا ہوں یوٹیوب پہ، اور امید کروں گا کہ میں آپ سے اچھی اچھی انفارمیشن شیئر کر سکوں، اور آپ لوگوں کو بتا سکوں کرنٹس جو بھی پاکستان کے حالات ہیں، سیاسی ہیں یا اقتصادی ہیں، وٹ ایور جو بھی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میں کسی کی دل آزاری نہ کروں اپنی ان ویڈیوز میں، لیکن فیکٹس پہ بات کروں گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو بھی حقائق پر مبنی چیزیں ہوں ان کو میں موو آن کروں۔ فرسٹ آف آل تو ایک ویدر کے حوالے سے میں نیوز دوں کہ وہ یہ کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ریڈ زون ایریا میں رہ رہے ہیں اس وقت، اور انتہائی گرمی ہے، اور یہ جو گرمی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اپنا کلائمیٹ کے حوالے سے بڑی بات کی یہ پوری دنیا میں، اور یہ کلائمیٹ جو چینج ہوا ہے وہ یہ ایک دم سے چینج نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے بڑے چیزیں ہیں اس کے پیچھے، کہ بہت عرصے سے جیسے ہم نے دیکھا کہ بے وجہ کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی گئی پورے پاکستان میں، اور درختوں کو کاٹا گیا، اور درخت جو ہیں وہ بیسیکلی ہمیں بہت ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، آکسیجن، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں سایہ، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ ہم کسی درخت والی جگہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں پر ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور یہ درختوں کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ یعنی کہ بڑے عجیب و غریب سی کہ سچویشن ہے پاکستان میں، کہ ہم لوگ درخت لگانے کے بجائے درخت توڑنے کی طرف جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ تو ہمیں خاص طور پر اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور میں نے جیسے کہا کہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی کروں گا کبھی اپنی ویڈیو میں فیکٹ کے اوپر بات کروں گا۔ کل ایک عجیب و غریب سا واقعہ پنجاب اسمبلی میں دیکھنے میں آیا، ہمارے بڑے ہی کیا کہتے ہیں عطا تاڑر، بڑے جو کیا کہتے ہیں میڈیا کے اوپر بڑے جوشیلے نظر میں آتے ہیں انداز میں، کل انہوں نے ایک نازیب حرکت کی اپنی پنجاب اسمبلی سے نکلتے ہوئے، اور ایک ہاتھ میں ہم جس آئین کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں 9th کلاس سے، اور ہم اس کی عزت کرتے آ رہے ہیں، اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آئین آئین آئین، ایک ہاتھ میں انہوں نے وہ آئین کی کتاب اٹھائی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ ایک نازیبہ اشارہ کر رہے ہیں، جو کہ اشارہ بڑا ہی کہ عجیب و غریب ہے۔ باہر کی دنیا میں رہ کر آیا ہوں، باہر کی دنیا میں اگر ایسا اشارہ کیا جائے تو عجیب و غریب قسم کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ پاکستان ہی ہے جہاں پر کم از کم ایسے طاقتور انسان کے حوالے سے کبھی کچھ کہا نہیں جائے گا، نہ ہی کیا جائے گا، نہ ہی ہمارا آئین بولے گا۔ تو آئین کو بھی آنا چاہیے کہ جی آئین کی جس طرح حرمتی ہو رہی ہے، اور ذرا اس کے بارے میں بھی سوچا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہی ایسا ہو۔ پھر آج ایک بڑی سٹوری چھپی ہوئی تھی، وہ یہ کہ اپنا IMF جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پاکستان سے مزید ریکوائر کر رہا ہے کہ پیٹرول پرائز اور بجلی اور ان چیزوں میں ٹیکسز وغیرہ میں اپنے نرخ بڑھائیں، تبھی ہم ان کو لون دیں گے۔ کیا ہی اچھا ہو اس وقت حکومت جو کہ موجودہ ہے، اور جیسی کیسی بھی حکومت ہے، یہ پاکستانی عوام کے اوپر ٹیکس وغیرہ نہ لگائے اتنے، اور اپنی کہ چیزوں کو دیکھے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں ہیں، ان عیاشیوں کو تھوڑا کٹ آف کر دیں۔ آج ہمارے بڑے پیارے کیا کہتے ہیں لیڈر ہیں ایک نون لیگ کے، حسن اقبال، وہ کہتے ہیں کہ 2 پیالیاں جہاں پی رہے ہو وہاں پہ 1 پیالی چائے کی پینے شروع کر دو۔ بھائی انسان، ہم پاکستانی ہی سب چیزوں کو کٹ آف کیوں کریں؟ آپ لوگ اپنی زندگی میں سے کتنا چیزوں کو کٹ آف کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہمیں سبق دیا جاتا ہے، خود کے بارے میں کچھ نہیں سوچا جاتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، ڈالر کم نہیں ہو رہا ہے۔ ڈالر کا کل جو اوپن مارکیٹ ریٹ تھا وہ 1.3 سمتھنگ تھا، اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 روپیہ 25 پیسے کے حساب سے ڈالر اور کو پڑا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب و غریب سی الارمنگ سچویشن ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو اس دن کیا کہتے ہیں ڈالر کا ریٹ بھی کم ہوا تھا، اور کیا کہتے ہیں بڑے شاعریانے بجائے جا رہے تھے کہ جی زبردست حکومت ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں۔ اور اب اتنی پرائز پیٹرول کی بڑھانے کے باوجود بھی 60 روپے جو لیٹر بڑھائی گئی ہے، ابھی تک ڈالر قابو نہیں آ رہا۔ اس کی 2 ریزنز ہیں یہ قابو کیوں نہیں آ رہا، یہ جو معاشی ایکسپرٹس ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس لیے نہیں آ رہا ہوگا پرابلی، شاید میرا خیال ہے کیونکہ اعتماد نہیں ہے مارکیٹ کو، ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، کام کسی قسم کو ہو نہیں رہا ہے، مارکیٹ میں لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں، اور چیزیں بڑی عجیب و غریب طرف جا رہی ہیں۔
ہم لوگ شام کو تقریباً 7-8 بجے سے لے کے رات کے 11-12 بجے تک مسلسل کوئی نہ کوئی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں. سبھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. پاکستانی عوام کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہوتا ہے, اور اتحاد کے بارے میں بات کی جاتی ہے. عمران خان اگر آج اس سے باہر نکل جائے, ساری سچویشن سے باہر, مائنس عمران خان ہو جائے, تو یہ 13 پارٹی ہیں جو 14 پارٹی ہیں, ان کا اتحاد ہوا ہے. یہ فطریت نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے دست و گریبان دوبارہ سے ہوں گے, اور اگر عمران خان نکل جاتا ہے. لیکن اگر عمران خان اویلیبل ہے تو یہ اتحاد ان کا قائم و دائم رہے گا ہمیشہ, کیونکہ انہیں صرف عمران خان سے ڈر ہے. اور ہمارے ادارے جو ہیں ان کے لیے خوددارہ سوچنے کا مقام ہے کہ پاکستانی عوام کے بارے میں سوچا جائے, اور پاکستانی عوام کے بارے میں ہی میکسیمم دیکھا جائے کہ پاکستان عوام پس رہی ہے اس وقت ہر حال سے. گروتھ ریٹ جو ہے وہ بڑا ڈاؤن ہوا ہے, اور اکانومی جیسے ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہو رہی ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح سے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ میکسیمم کام کریں گے, اور کیا کہتے ہیں اپنا پوچھ گچھ ہونی چاہیے اداروں کے اندر کہ جو ملکی حالات کیے جا رہے ہیں. امپورٹڈ گورنمنٹ, امپورٹڈ حکومت کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں, لیکن کچھ ہو نہیں رہا ان لوگوں سے. اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اسپورٹس کی طرف, اور ماشاءاللہ بابر اعظم صاحب تمام ریکارڈ بریک کرنے جا رہے ہیں. اور انڈیا کے ایک پلیئر ہیں کیف, محمد کیف, انہوں نے یہ پریڈکشن کی ہے کہ اگر بابر اعظم اسی سچویشن سے کھیلتے رہے, اسی اپنی رینکنگ جو انہوں نے برقرار کی ہوئی اس سے کھیلتے رہے, تو یہ تندولکر کے سارے سینچریز وغیرہ کے ریکارڈ بریک کریں گے. آئی ہوپ ہمارے ہاں صرف یہ کرکٹ رہ گئی ہے, یا کچھ کھیلوں کی خبریں ہیں, یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بڑا خوش کرتی ہیں. اور اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو ہمت دے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, اور ہم لوگوں کو ایسی خوشیاں ملتی رہیں. اس کے حوالے سے ہم بڑا یعنی کہ پر امید ہیں کہ اچھی یعنی کہ خوشخبریوں والی بھی خبریں ملتی ہیں ہمیں. اور بہت سارے میڈیا کے اوپر لوگ جو ہیں وہ آئینہ ایک طرف کا دکھاتے ہیں, انہیں چاہیے کہ دونوں طرف کی چیزیں دکھانی چاہیے. اور خاص طور پہ پچھلے دنوں ایک سلیم صحافی ہوا کرتے تھے, وہ سلیم صحافی صاحب نون لیگ کی جب سے حکومت آئی ہے کوئی پروگرام انہوں نے اب تک کیا نہیں ہے مہنگائی کے اوپر. ایون تو کہ غریدہ فاروقی ایک بہت بڑے نام ہے میڈیا چینلز کا, انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک چھوٹی سی ٹویٹ ڈالی تھی بجلی کے حوالے سے کہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن وہ والا سین نہیں ہے کہ پہلے جیسے ہر وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بار بار کہا جاتا تھا کہ اتنی مہنگائی, اتنی لوڈ شیڈنگ, یہ سب کچھ اب ایسا نہیں ہے. تو ذرا ان کو بھی چاہیے کہ اپنا میڈیا کے اوپر آ کر جو فیکٹ ہیں ان کے بارے میں بات کریں, اور جو چیزیں ہیں اصل وہ بتائی جائیں. اور لاسٹ میں ہمارے بڑے زبردست قسم کے وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے وہ چلتے پھرتے ایک انٹرویو میں بڑا نازیبہ سا الفاظ بولا, ٹھیک ہے, اور ان کو خیال کرنا چاہیے ایسے نازیبہ الفاظ جو ہیں ان کے منہ سے نکلیں گے تو نیچے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دماغوں میں, ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوگا. تو کم از کم ان چیزوں کو خیال کیا کریں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پاکستان قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. زندہ باد.